الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر كتب ربكم على نفسه الرحمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کی عمدہ ترین صفات میں سے ایک صفت رحمان ہے اور ایک صفت رحیم ہے. رحمان اور رحیم دونوں بڑے مبالغے کے صیغے ہیں. بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان. وہ مہربان اتنا ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے جنت دیتا ہے. وہ رحیم اتنا ہے کہ درخت کی ٹہنی کاٹنے سے جنت دے دیتا ہے. وہ غفور اتنا ہے کہ آدھی کھجور صدقہ کرنے سے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اس کی ایک صفت ودود بھی ہے، حد سے زیادہ محبت کرنے والا. کائنات کی ساری محبتیں جمع کر کے اس کی محبت کا 1000واں حصہ بھی نہیں بنتی. جتنی اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اس کائنات کی کوئی ماں اپنی اولاد سے نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک جنگ کے موقع پہ اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی۔ ماں کا دودھ پیتا بچہ حالت جنگ میں گم ہو گیا، شاید اس کے علم میں نہ ہو کہ وہ مار دیا گیا ہے یا کہ زندہ ہے۔ جنگ ختم ہوئی، لاشیں بکھرے پڑے، قیدیوں کو گرفتار کر کے میدان میں جمع کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بے تاب ہے، اس کی چھاتی میں دودھ اترا ہوا ہے اور تڑپ تڑپ کے وہ قیدیوں میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی۔ جو بچہ چھوٹا دیکھتی اٹھا کے سینے سے لگا لیتی، لیکن جب غور سے دیکھتی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اسے چھوڑ کے اگلے بچے کو پکڑتی، حتیٰ کہ اسے اپنا بیٹا مل گیا۔ وہ منظر، وہ محبت کے لمحات، ماں کی ممتا اور سینے سے بچے کو لگا کے اس نے کس حالت میں دودھ پلایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ آپ موقع بے موقع نصیحت بڑی کرتے تھے۔ کبھی بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے تو وہاں بھی نصیحت کر گئے۔ اس سے سمیل بھی آ رہی ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، پڑا بھی اور روڑی پہ تھا، لیکن معلم کائنات ہیں۔ اس بکری کے مرے ہوئے بچے کے کان سے پکڑ کے کھڑا کر، سمیل آ رہی، اروڑی سے پکڑا ہے، اور بچہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکری کا تھا۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی یہ مجھ سے کوئی 2-4 درہم و دینار میں خرید لے؟ اللہ کے حبیب ہم نے اس کو خرید کے کیا کرنا ہے؟ مرا ہوا بچہ، بدبودار چھوٹا سا بچہ ہے، کھال بھی نہیں اتر سکتی جس کی۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں اس پوری دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں۔ بات سمجھانے کا انداز، بچہ ماں کی چھاتی سے چمٹا ہوا ہے، ماں کی آنکھوں میں محبت کے آنسو ہیں، نظر اپنے بچے کے چہرے پہ ہے، آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا اطارحۃ والدہا فی النار، میرے صحابہ یہ تو بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کیسے اس نے تلاش کیا، کیسے دوڑی، کیسے تڑپی، کیسے اس کو سینے سے لگایا، کس محبت سے دودھ پلا رہی ہے۔ کیا یہ ماں اپنے اس شیر خوار بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ ارحم الراحمین اپنے بندوں پہ اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ کائنات کی 1000 ماؤں کی محبت اپنے بیٹوں سے وہ نہیں ہو سکتی جو محبت اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے، اتنی اس کی صفات ہیں، لیکن پھر وہ اپنے بندوں کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اگر وہ پانی پلا کے بخش دے، کھجور آدھے ٹکڑے پہ وہ جہنم سے آزاد کر دے، ایک ٹہنی کاٹنے سے اور رستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانے سے معاف کر دے، اور لوگ پھر بھی اس کے عذاب کا شکار ہو جائیں تو ہونا چاہیے
وہ بڑے بدبخت نہیں ہوں گے بھلا؟ وہ اتنے ہی رب کی رحمت سے دور پھرتے ہیں، وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور انہیں کوئی بہانہ ملتا ہی نہیں۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ خطبات، یہ صدقات، یہ ریاضتیں، یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں اللہ کے فضل سے، کہیں ضائع نہ ہو جائیں بس۔ ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے اگر بندہ جہنم میں جا گرے تو وہ تو پھر کائنات کا بڑا بدبخت انسان ہے۔ پھر شاید اللہ ہم سب کو معاف کرے، وہ اس لائق بھی ہے کہ اسے پھینکا جائے۔ اس لیے آج آپ کے اور میرے پاس موقع ہے، ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش کے بہانے تلاش کریں، کیسے وہ مجھے بخش دے اور کیسے وہ آپ کو بخش دے۔ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے یہ 4 چیزیں اپنے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے اور تمہاری زبانوں پہ تمہارے رب کا شکر ہے تو پھر وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ یعنی وہ عذاب دے گا ہی نہیں۔ اپنے ایمانی کیفیات کو بڑا خوبصورت بنا لینا چاہیے۔ کسی دنیاوی وجہ سے میرے اور آپ کے ایمان میں ڈول اور کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے، ہماری ایمانیات کی مضبوط لائن ہونی چاہیے۔ اور یہ انداز اللہ رب العزت کا کیسا انداز ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اسے ضرورت کیا ہے؟ باپ اپنی اولاد کو آخر مارتا کیوں ہے؟ وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، کبھی وہ اپنے بچے کو سزا کیوں دیتی ہے؟ اگر تمہارے اندر یہ صفات ہوں تو اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ آمنتم، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور یہ انداز اللہ رب العزت کا بتاتا ہے، چاہے وہ ساری کائنات کو معاف کر دے، چاہے وہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے، اس کی قدرت کاملہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ حدیث تو آپ نے 20 بار سن رکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے لوگ اس دنیا کے بدبخت ترین بندے جیسے بن جائیں، یہ آج کروڑوں کی تعداد اور اربوں کی تعداد، جب سے دنیا بنی ساری کائنات کے لوگ فرعون جیسے ہوں، قارون جیسے بن جائیں، حامان جیسے بن جائیں، نمرود اور شداد جیسے بن جائیں، اور آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کے صدر ظالم ترین انسان جیسے بن جائیں، اللہ رب العزت کی قدرت میں، طاقت میں، اس کی عزت میں اور اس کے مقام و مرتبہ میں 1 انچ بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری کائنات کے لوگ اس دنیا کے متقی ترین انسان جیسے ہو جائیں، اور وہ کائنات کا متقی ترین انسان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، لوگوں کے دل اتقى الناس بن جائیں، یعنی ساری دنیا کے دل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسے ہو جائیں، تو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اگر ہو جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ نے جب اپنا کلام نازل کرنے کا ارادہ کیا، ساری دنیا کے لوگوں کے دل چیک کیے، کس کے دل پہ یہ قرآن اترنا چاہیے، وہ کون سا دل ہے جو اس قرآن کے نازل ہونے کا استحقاق رکھتا ہے۔
فرمایا اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے لوگوں کے دل چیک کیے، ساری دنیا کے لوگوں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے صاف تھا، اللہ نے وہاں قرآن نازل کر دیا۔ فرمایا ساری دنیا کے لوگوں کے دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل جیسے ہو جائے نا، وہ اللہ رب العزت کی شان میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، ساری کائنات اس کی نافرمان ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری کائنات سجدے میں گر جائے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کی عزت میں کمی ہوتی ہے، نہ اس کی جلالت میں کمی ہوتی ہے، نہ اس کی رفعت میں کمی ہوتی ہے، نہ جباریت میں کمی ہوتی ہے، نہ قہاریت میں کمی ہوتی ہے، نہ اس کے عزیز اور غفور ہونے میں کمی ہوتی ہے۔ وہ پوری دنیا سے لاپرواہ ہے، ہمیں عذاب دے کے آخر وہ کیا کرے؟ یہ اللہ رب العزت کا انداز بتاتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر پیدا ہو جائے اور یہ کام جو اللہ نے تمہیں بتائے ہیں عذاب سے بچنے والے وہ تم کرنے لگ جاؤ، تو وہ کیوں عذاب دے گا تمہیں؟ اسے کیا پڑی؟ ہم سب جانتے ہیں اولاد ہو، فرما بردار ہو، صالح ہو، متقی ہو، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باپ اپنے بچے کو مارے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس کو ڈانٹے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھے، تو اللہ رب العزت کو کیا پڑی ہے عذاب دینا؟ بعض بچے ہوتے ہیں نا پوری زندگی، راجوال مولانا محمد یوسف صاحب کے لخت جگر شیخ عبد الرحمن ضعیف العمر ہو گیا، بعض لوگ بھی بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ پچھلے دنوں ہماری گروپ میں بات چلنے لگ گئی، اساتذہ جو بچوں کو سزائیں دیتے ہیں، چاہے سکول و کالج میں ہوں، چاہے یونیورسٹیوں میں ہوں، چاہے وہ اداروں میں ہوں، مدارس میں ہوں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا تصور ہے اسلام میں سزا کا؟ تو شیخ صاحب نے بات لکھی، میں تو ویسے پڑھ کے حیران ہی ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں نے 45 سال پڑھایا ہے، کبھی کسی بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، کبھی آپ نے اپنے شاگردوں کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ کبھی کبھی ایسا منظر سامنے آتا تھا، آج کے دور میں آ جائے تو لوگ کچا نہ کھا جائیں اس کو۔ آپ نے سنی ہوئی ہے نا حدیث، بندہ آیا ہے اور آگے کیا کہتا ہے؟ میں زنا نہیں چھوڑ سکتا، اس کی مجھے اجازت چاہیے۔ ہم نے تو گھور گھور کے اس کو ویسے ہی مار دینا تھا۔ ہماری مسجدوں میں تو کسی نمازی کے موبائل پہ ذرا گھنٹی بجے صحیح، بس نمازی اسے چباتے نہیں ہیں، باقی سب کچھ کر لیتے ہیں۔ توبہ اس کی دوبارہ مسجد میں قدم رکھے۔ اللہ کے حبیب کی مسجد ہے، مدینہ الرسول ہے، مسجد نبوی ہے، ایک عربی اور بدو دیہات سے آنے والا مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ دوڑے اس کو ڈانٹنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، وہ دیکھ رہا ہے، جاتے ہوئے لوگوں کو اللہ کے حبیب نے آواز دے دی، لا تظلموا، اسے کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دو اس کو اس کی حالت پہ۔ اگر اس بیچارے کو پتہ ہوتا کہ مسجد کا احترام کیا ہے تو کیوں آ کے مسجد میں پیشاب کرتے؟ کبھی ہم نہیں سوچتے بس کسی کی غلطی ذرا ہمارے سامنے آئے صحیح، ہم حکم بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم سزائیں بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ واللہ ما قہرنی وما ضربنی وما شتمنی۔ آج وہ استاد بھی بڑی اصلاح کے قابل ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو ان لفظوں سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، بچہ ویسے ہی متنفر ہو کے اس تعلیم سے دور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، مارنا تو درکنار، برا بھلا کہنا تو درکنار، اس معلم کائنات نے اپنی زبان پہ میرے لیے کوئی سخت الفاظ بھی استعمال نہیں۔ قریب بلایا اور بلا کے
جس نے زنا کی اجازت مانگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز بھی کمال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اچھا ایک بات بتاؤ گے، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ برا عمل تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا نہیں۔ تمہاری والدہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی کرے؟ کہا نہیں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو؟ کہا نہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیوی کے ساتھ، تمہاری محرم کے ساتھ؟ کہا اللہ کے حبیب کیسے ہو سکتا ہے یہ، میں کیسے چاہ سکتا ہوں؟ میری عزت اور غیرت کے ساتھ کس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کبھی تو نے سوچا بھی ہے جس عورت سے تو ارادہ رکھتا ہے وہ کسی کی بہن نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کی ماں نہیں ہے، وہ کسی کی بیوی نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے تو کائنات میں آپ سے خوبصورت معلم، مدرس، مربی اور مشفق دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ کی زبان سے کلمات کیا نکلے، میرے دل میں ایسے بیٹھے، میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس عمل سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر۔ ہم ہوتے تو ہم نے کہتے تیرا دماغ صحیح ہے، تو سوال کی میں نے کرنا ہے، پاگلا جا کہ تو اٹھ کے آ گئے ہیں۔ ہم دل توڑنے کے بڑے فن رکھتے ہیں، ہمیں دل جوڑنے کا فن نہیں آتا۔ اللہ کے حبیب وہاں لوگوں کے ساتھ وہ معاملے کر جاتے تھے خدا کی قسم تصور سے باہر۔ موٹی چادر، حاشیہ والی، جیسے آپ کی یہ پنجابی میں دورے شوریں ہوتی ہیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک بدو نے، جاہل نے، نکمے نے، چلے اسے علم نہ ہوگا بیچارے کو، یوں کر کے چادر آپ کے گلے میں ڈال کے یوں اس کو لپیٹ کے یوں جھٹکا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اللہ کے بندے کیا ہوا ہے؟ کہنے کیا لگا لوگوں کو آپ بڑے مال مول تقسیم کرتے پھرتے ہیں، مجھے کیوں نہیں کچھ دیتے آپ؟ میں بھی آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں، میرے لیے بھی فیصلہ کریں۔ نہ تو آپ نے اس کا قرضہ دینا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی لین دین کیا ہوا ہے جس کا حساب کرنے آیا ہے، مانگنے آیا ہے، اور مانگنے کا انداز بھی کتنا بھونڈا ہے۔ یہ بیچارے سائل جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں چمٹ چمٹ کے ہمارے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم ان کو ڈانٹنے سے بھی بات نہیں آتے۔ اگر یہ سوال ہی سختی کے انداز میں کریں تو ہم ان کے ساتھ کیا اشر کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک آدمی ہے، بدو ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، میرے ساتھ معاملہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کیا علم کسی کو اللہ کے حبیب کا احترام کیا ہے، پڑھے لکھے جانتے ہیں نا۔ کوئی آ گئے تھے چار، اللہ کے حبیب کے حجرہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کے آوازیں دینے لگے، اخرج یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد باہر نکلیں ہماری بات سنیں۔ اللہ اکبر۔ جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے نا، دعا کرے اللہ ہمارے اندر وہی ادب و آداب پیدا کرے، وہی احترام ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ وہ تو آپ کے سامنے اونچی بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک سفر سے واپسی ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، تھکاوٹ سے سارے چور ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ ہو گیا، رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہم آرام کرنے لگے ہیں، تیری ذمہ داری ہے کہ تو نے صبح فجر کی نماز پہ ہمیں اٹھا دینا۔ موسم بھی شاید کچھ سردی سردی کا تھا، سیدنا بلال بھی تھکے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اونٹ بیٹھا ہے، اونٹ کے پیٹ کے ساتھ سیدنا بلال نے بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا لی۔ اب گرمائش ہے اونٹ کی، سردی کا موسم، تھکاوٹ کا حال، سیدنا بلال کی بھی یوں آنکھ لگی کہ سورج نکل آیا۔ فجر کی نماز ہے، کائنات کی افضل ترین نماز ہے، دعا کرے اللہ ہمیں فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کی توفیق دے۔ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر شخص اللہ کے نور کا محتاج ہے۔ اندھیرے، سخت اندھیرے،
پل صراط پہ، وہاں سے گزرنے کے، حشر کے، وہاں نشر کے، وہاں اس مرحلے کے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، انسان اپنے اعمال کی روشنی میں چلے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کا روشنی کا وہاں پہ اصول اور اس کے نور کا معیار اس کے اعمال پہ ہوگا۔ لیکن فرمایا دو نمازیں جو اندھیرے میں آتی ہیں نا بالخصوص، ایک عشاء کی نماز اور ایک فجر کی نماز، جو بندہ ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے مکمل نور نصیب فرما دے، مکمل نور۔ اور ان نمازوں کی ایک اور بڑی اہم فضیلت، فجر کے ساتھ عصر کی نماز بالخصوص۔ عصر کے ٹائم آپ لوگوں کی تجارت کا ٹائم ہوتا ہے نا، دکانیں کھلی ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں، نماز لیٹ ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھ ہی لیں گے نا، نماز لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے گاہک لیٹ نہیں ہونے چاہیے۔ ہم دنیا داری میں اور اس رزق کی تلاش میں رزاق کو ہی بھول جاتے ہیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یترقب حتی اذا کان بین قرنی الشیطان فنکر اربعا، یہ نماز تو منافق کی نماز ہے، بیٹھا رہا، لیٹ کرتا رہا، لیٹ کرتا رہا، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا اٹھ کے 4 ٹھونگے مارتا ہے، وہ بیچارہ سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھ لی۔ ٹھونگوں سے تعبیر کیا اللہ کے حبیب نے اس نماز کو۔ نماز پڑھ مسجد میں آ کے، عادت بنا اپنی پوری زندگی کی۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے تو وہاں لاہور والے جمعے میں بھی یہ بات کی، کبھی ہم نے سوچا ہے ویسے ہمارا اپنے رب سے کون سا تعلق ہے؟ وہ تمہیں رزق کیوں دے رہا ہے؟ اپنی نعمتوں سے کیوں نوازتا ہے؟ یہ بصارت کیوں دی ہے اس نے؟ یہ سماعت کیوں دی ہے اس نے؟ یہ قوت گویائی کیوں دی ہے اس نے؟ پکڑنے کی طاقت کیوں دی ہے اس نے؟ چلنے کی جسارت کیوں دیتا ہے وہ؟ سوچنے کی صلاحیتیں کیوں دیتا ہے وہ؟ تم دنیا میں اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اپنا خون پسینہ ایک کر دیتے ہو، باپ سولی پہ چڑھ جاتا ہے اپنے بچوں کو کمانے کے لیے، کھلانے کے لیے، پرورش کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، کیونکہ اس کے خون سے نکلا ہوا ہے، وہ اس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، خون کا تعلق ہے، اس لیے وہ کھلا رہا ہے۔ بتاؤ ہمارا رب کے ساتھ کیا تعلق؟ کیا نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں جنا؟ لم یلد ولم یولد، ہمارا اس سے کوئی خون کا تعلق نہیں۔ کبھی کبھار مالک اور نوکر کا تعلق ہوتا ہے آپس میں، وہ بیچارہ نوکری کرتا ہے، اس نے تنخواہ لینی ہوتی ہے، بڑی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے وہ اپنے مالک کے، چاہے وہ گندا ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تعلق دنیا کا تعلق ہے، ہمارا رب سے کوئی دنیا کا تعلق ہے؟ ہم نے کیا دینا ہے رب کو؟ وہ یاد کرو اس نقطے کو، تمہارا اور میرا اپنے رب سے صرف ایک ہی تعلق ہے۔ اس تعلق کو زبردست طریقے سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ تعلق ہے عبادت کا، بس اور کوئی ہمارا رب سے تعلق نہیں ہے۔ عبادت کا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے۔ اگر تو اور میں اس تعلق کو بھولے بیٹھے ہوں تو پھر جہنم نہ ڈالے تو پھر وہ اور کیا کرے؟ ایک ہی چیز کا مطالبہ ہے اس کا ہم سے، نہیں چاہتا وہ ہمارے سے کوئی دولت، نہیں چاہتا وہ ہم سے کوئی اور چیز، اللہ ایک ہی چیز چاہتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی چاہتا ہے وہ تجھ سے، عبادت کر تو اس رب کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، تیرا رازق ہوں، اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میری عبادت میں زندگی گزار، اس مقصد کے لیے وہ تجھے اتنا کچھ دے رہا ہے۔ میں اور آپ اگر وہ مقصد ہی بھول جائیں، میں نے تو آپ کو وہ صحیح بخاری کی روایت کا کئی دفعہ اشارہ کیا ہے، گائے لے کے جا رہا ہے بندہ، آپ لوگ بھی کسان ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، چلتے چلتے تھک گیا نا تو گائے کے اوپر سوار ہو، اب گائے چلی نہیں، سواری کے لیے تھوڑا بنایا ہے اللہ نے اسے، جب گائے چلی نہیں اس نے ڈنڈا نکالا اور گائے کو دے مارا۔ دعا کریں اللہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں رحم پیدا کر، جانوروں سے کام بھی لیتے ہیں، ڈنڈے بھی مارتے ہیں، وزن لادا ہوتا ہے ریڑھی کے اوپر کمال قسم کا، اسی طرح لادا ہو نا تمہارے سر پہ اور پھر چلا نہ جائے اور پیچھے سے ڈنڈا مارا جائے، عقل ٹھکانے آ جائے، لیکن وہ بے زبان ہے بیچارہ، اس لیے
موٹے موٹے ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں مارنے کے لیے جانوروں کو۔ خدائے ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس جانور کی مار کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا۔ مت سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے یہاں دنیا میں جو کچھ کرتا جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگے نا، کہا جاؤ میرے گھوڑے کو کھول کے لاؤ میرے سامنے۔ گھوڑے کو کھول کے ان کے سامنے لایا، اپنے گھوڑے کو مخاطب ہو کے کہنے لگے میں نے پوری زندگی تجھ پہ ظلم نہیں کیا، کل قیامت کے دن رب کو میری شکایت نہ لگانا۔ اور وہ حدیث تو میں نے اور آپ نے بچپن کی کتابوں میں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے، اونٹ دور سے چلتا آ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ کے سامنے گردن لمبی کی ہے، اس نے اپنی زبان سے اس نے آواز نکالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا لیا، کہا اللہ کے بندے یہ تیری شکایت کر رہا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو رزق تو کم دیتا ہے، وہاں جانوروں کا حساب ہے بھائی، جانوروں کا، انسان بڑی دور کی بات ہے۔ کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، ہم اپنے جسم سے اللہ رب العزت کی بغاوت نہ کریں، ناراضگی کی بات نہ کریں، نافرمانی کی بات نہ ہو، میرے اور آپ کے وجود سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، پھر اللہ رب العزت بتائیں تمہیں عذاب دے کے کیا کریں، اسے ضرورت کیا ہے اپنے بندوں کو عذاب دینے کی، وہ دیتا ہی تب ہے، وہ مصیبت میں ڈالتا ہی تب ہے۔ وہ ہسٹری آپ نے سنی ہوگی نا، ایک جنگ کے موقع پہ مسلمانوں نے شکست کھا لی نا، تو غیر مسلموں کے سپاہ سالار نے مسلمان سے خطاب کر کے کہا تمہارا رب ہے؟ کہا ہے۔ کہا تم سے محبت کرتا ہے؟ کہا بڑی کرتا ہے۔ کہا اگر تجھ سے ان کو محبت ہے تو پھر تمہیں ہمارے ہاتھوں اللہ تمہارا ذلیل کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، وہ بھی بڑے عقل مند تھے، بڑے سیانے تھے، اللہ جن کو علم کی دولت سے نوازتا ہے۔ کہا تم نے کبھی بکریوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ کہا چرواہے کے ساتھ کبھی کتا بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں کتا بھی۔ بکریوں کے ساتھ کتے کا کیا کام ہے؟ کہا جو بکری حد سے زیادہ نکلتی ہے تو مالک پیچھے کتا چھوڑتا ہے۔ کہا سنو پھر تم دنیا کے کتے ہو، ہم لوگ جب اللہ رب العزت کے رستے سے زیادہ ہٹتے ہیں تو اللہ کتوں کو ہمارے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ ہم واپس آ جائیں۔ وہ سزا دیتا ہی اس لیے ہے تاکہ واپس آ جاؤ، وہ عذاب دیتا ہی اس لیے ہے واپس آ جاؤ، مہنگائی ہوتی اس لیے ہے واپس آ جا، بے روزگاری ہوتی اس لیے ہے واپس آ جاؤ، بے امنی اس لیے ہوتی ہے واپس آ جاؤ، وہ عذابتا اس لیے ہے واپس آ جا، وگرنہ اسے عذاب دے کے کیا ملے گا؟ اور اللہ خود کہتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے عذاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو رب کعبہ کی قسم اپنی رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبارت تو اللہ نے اپنے عرش کے ساتھ لکھ کے لگائی ہوئی، سبحان اللہ، اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ سبقت رحمتی علی غضبی۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میری رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے غصے پہ حاوی رہے گی۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو جو کام آج کل ہم کر رہے ہیں، ہمیں تو دنیا میں رہنے کی کوئی، میرا خیال ہے اللہ رب العزت کی طرف سے گنجائش ہی باقی کوئی نہیں تھی۔ ہم سے پہلی جو امتیں دنیا میں برباد ہوئی ہیں نا، ان میں ایک گناہ سرایت کرتا تھا اور اللہ عبرت کا نشان بنا دیتے تھے۔ سارے گناہ جو سابقہ امتوں میں تھے وہ اس امت میں جمع ہوئے پڑے، لیکن یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے، نہ ہمیں مٹاتا ہے نہ ہمیں دھنساتا ہے۔ آپ نے حدیث تو سنی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ بقیع سے تھوڑا سا آگے نکلیں، ہم کبھی کبھار یہاں پیدل جایا کرتے تھے۔ ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد اجابہ۔ سعودی حکومت نے جہاں جہاں تاریخی چیزیں ہیں وہاں وہاں ایک مسجد بنائی ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، مجسمے بنا کے لگائے ہوتے ہیں۔ بس ہم پہ بھی اللہ رحم کرے تو ہو سکتا ہے، وگرنہ ہماری حالت
ناقابل بیان۔ مسجد اجابہ اس کا نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت۔ 3 دعائیں اللہ کے حبیب نے وہاں بیٹھ کے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 اللہ نے سن لی اور 1 اللہ رب العزت نے روک لی، فرمایا نہیں یہ نہیں ہو۔ ایک دعا تو آپ کی یہ تھی، یا اللہ میری امت پہ غیروں کا تسلط یوں نہیں ہونا چاہیے کہ میری امت ان کے نیچے لگ کے زندگی گزار رہی۔ فرمایا ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو۔ دوسری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ یا اللہ جو سابقہ امتوں پہ تو نے عذاب نازل کیے ہیں نا، کہ پوری کی پوری امت ہی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی، کوئی اس کا نام لیوا نہ رہا، میری امت پہ اس طرح عذاب نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہوگا، پوری امت تو نہیں لیکن کہیں کہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت خسفن، مسخن، قذفن، تینوں عذاب جو سابقہ امتوں پہ آئے تھے وہ تمہارے اوپر آئیں گے۔ زمین پھٹے گی اور میری امت کے لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ مسخ بھی ہوگا، چہرے بندروں اور خنزیروں کے بنیں گے۔ قذف بھی ہوگا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی جیسے قوم لوط پہ ہوئی تھی۔ لوگ غرق ہوں گے جیسے قارون ہوا تھا، فرعون ہوا تھا۔ زمین پھٹے گی، زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ خسفن فی المشرق، خسفن فی المغرب، خسفن فی الحجاز، 3 جگہ سے زمین پھٹے گی اور لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دے گی، لیکن مشترکہ طور پہ نہیں، کہیں کہیں ہوگا یہ۔ اور تیسری دعا تو بڑی خوبصورت تھی لیکن اللہ نے روک لی، یا اللہ میری امت کے لوگ آپس میں لڑیں نہ۔ فرمایا نہیں، یہ ہوگا، شاید اس میں آزمائش ہے، کون حق پہ، کون باطل پہ، کون سچ پہ، کون جھوٹ پہ، کون رحمت پہ، کون نکمت پہ، کون عذاب میں، کون اللہ رب العزت کی جزا میں، یہ تو ہو کے رہے گا۔ آخر رب نے آزمانا بھی ہے کہ کون سیدھے راستے پہ رہتا ہے اور کون حق کو چھوڑ کے دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو اور تم ایمان اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اور ایک آیت میں فرمایا جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ایک بہت بڑے مشہور تابعی ہیں جن کا نام ہے مکحول، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد، شام کے رہنے والے، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم، ہجرت کی اور ہمیشہ کے لیے مدینہ کو اپنا مسکن بنا لی۔ وہ لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں مدینہ کی رہائش مل جاتی ہے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ آپ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی مدینے میں مر سکتا ہو نا، اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے۔ میں کل قیامت کے دن اہل مدینہ کی سفارش کر دوں گا۔ کچھ لوگ بیچارے سیدھے سادے سے ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے حدیث سنی، 14ویں منزل سے چھلانگ لگا، کہا میں تو پھر مدینے میں مر رہا ہوں، سیدھی بات ہے۔ اب ہم تو کہتے ہیں اس کا معاملہ رب پہ ہے، خودکشی حرام ہے، خودکشی کرنے والا جہنمی ہے، لیکن اس بیچارے نے کس نیت سے کی اب اللہ جانتا ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ ہم تو کوئی حکم نہیں لگا سکتے، ہمیشہ کے لیے مدینہ میں رہے۔ وہ کہا کرتے تھے لوگوں 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا داتا، مہربان رب، وہ رحیم اور غفور، وہ ودود، تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ ایک ہمیشہ ایمان اپنے اندر پیدا کر کے رکھو، ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے کہیں چھٹنی نہیں چاہیے، اور شکر ہمیشہ کے لیے اپنے اندر پیدا کر لو، کثرت سے استغفار کیا کرو، اور چوتھی چیز اپنے رب سے دعائیں کیا کرو۔ اچھا دعاؤں کی بڑی کمی ہے، ویسے بڑی کم، ہم لوگ اپنے رب سے دعا ہی نہیں، ہمارا 24 گھنٹے پتہ نہیں کدھر لگے ہوئے ہیں۔ پتہ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، میں بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اوے لوگو جب تم اللہ سے دعا کرنا چھوڑ دو گے اللہ تمہاری پرواہ ہی کرنا چھوڑ دے۔ اسے وہ بندے نہیں چاہیے جو اپنے رب کو پکارتے ہی نہیں، دعا ہی نہیں کرتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم اگر اعراض کر لو گے تو پھر جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔
اس لیے اپنے 24 گھنٹوں میں نا کوئی وقت دعا کے لیے نکال لیں، روزانہ کی بنیاد پہ۔ خدا کی قسم قبولیت کے بڑے بڑے وقت ہیں، چلے زندگی رہی تو وہ اوقات بھی ہم بیان کر دیں گے۔ یہ اذان ہوتی ہے، اذان سے لے کے جماعت تک کا سارا ٹائم دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا یرد، اللہ کے حبیب نے فرمایا اذان اور اقامت کی دعائیں اللہ ہمیشہ کے لیے قبول کرتا ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہم لوگ گپے ماری جا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہو دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بھاگ جاتے ہیں، سلام پھرتے ہی پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے چوک میں گپے مارنی۔ نماز پڑھو، آرام سے نماز کے بعد اذکار کرو، بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھو، تینوں کل پڑھو، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ سارے اذکار مکمل کر کے پورے خشوع کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا، اور پھر جب تجھے کوئی بھی نہ دیکھے، پچھلا پیر ہو رات کا، جب تیرا رب آسمان دنیا پہ ہو، اس وقت تیرے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، کیا دعا ہے۔ اور پھر ایک دعا تو اللہ جس کو نصیب کر دے کمال ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کریں۔ الدعاء دعاء عرفہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا عرفات کے میدان میں جا کے دعا کرو، اس دعا سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دعا نہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے وقت ہیں۔ ہاں میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ہم لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے نا، سلام پھیرتے ہی مولوی صاحب بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور مقتدی بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، نہ مولوی کی توجہ نہ مقتدیوں کی توجہ، نہ ان کو پتہ وہ کیا مانگ رہا ہے، نہ اس کو پتہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اس کو دعا نہیں کہتے، یہ رسم ہے۔ اکیلا کر، سنتیں پڑھ، اذکار کر، توجہ سے بیٹھ، خشوع ہو، اطمینان ہو، خضوع ہو، پھر اپنے رب سے تعلق پیدا کر، اور یہ جو تو دعا کرے گا اللہ رب العزت انشاءاللہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے۔ بس آخری بات ہے، اسے دعا میں لو چاہیے، لو جانتے ہیں جس کو لگاؤ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کیا کرو اپنی دعاؤں میں۔ وہ جلدی کیا ہوتی ہے، تمہاری زبان پہ بات آ جاتی ہے، میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، میرا اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے، فرمایا اللہ سے مانگو اور مانگتے ہی رہو، الہا کرو اپنی دعاؤں میں، جیسے شیر خوار بچہ اپنی ماں سے رو رو کے دودھ مانگتا ہے، جان نہیں چھوڑتا، پلو پکڑ لیتا ہے، اتنی دیر تک چپ نہیں کرتا جتنی دیر تک ماں اس کے لیے دودھ کا انتظام نہیں کرتی۔ اپنے رب سے بھی یوں مانگو نا، مانگنے کا ڈھنگ سیکھو۔ ہم نے بس سرسری سی دعا کر دی اور کہا نہیں۔ تو یہ 4 کام ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایمان، شکر، استغفار اور کثرت سے دعائیں، یہ 4 کام ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا۔ اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دے گا جس میں یہ 4 صفات پیدا ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں آخرت کے عذابوں سے، آخرت کی سختیوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی رحمت کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔